الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے نام کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے ہو یا غیر، سب ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر وہ ایسی شخصیت کیوں ہے؟ آج کچھ لوگ ہیں جو گلیوں میں گھومتے ہیں، چوراہوں پر بیچتے ہیں، جن کے نام کو بھی لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ امام احمد رضا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آئے تو ان کی گستاخی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ان دیوبندی حضرات سے کہوں گا، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو تو اپنے علماء کی بات مان لیں، جو آپ کے علماء ہیں، جو اس دور کے علماء ہیں۔ اگر پرانی بات ہم کریں گے تو آج کے دیوبندی بڑے چالاک ہو گئے ہیں۔ اگر ہم کہتے تھانوی صاحب نے مسلمان مانا، تھانوی صاحب نے تعریف کی، فلاں صاحب نے تعریف کی، تو فوراً کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارے صاحب ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے تحقیق نہیں کری تھی، اس لیے تعریف کر دی تھی۔ تو آج کے جو علماء ہیں دیوبندیوں کے، اور وہ علماء جن کا نام چلتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور نیٹ کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ بڑے مشہور ہے کہ ان کا نام آتے ہی آپ صرف نام ڈالیے یوٹیوب پر فوراً وہ چلے آئیں گے، جن کے کروڑوں جو ہے تو چاہنے والے بظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ علماء امام احمد رضا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ حضرات اہل سنت سماعت فرمائے مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے۔ میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ حالانکہ انہوں نے کتنے بڑے فتوے لگائے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اہل سنت، سن لیا آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو؟ یہ مولوی طارق جمیل صاحب ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام کے آگے احمد رضا اگر کسی نے کہہ دیا تھا تو کہ بتا رہے ہیں کہ مولوی تھانوی صاحب نے کہا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں مولوی، وہ احمد رضا کہہ رہے ہو، ادب سے نام لو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب آج کا کوئی دیوبندی رضا خناسی کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو اس کو سوچنا چاہیے یار، اپنی ہماری نہیں مانتے، کم سے کم اپنے مولویوں کی بات مان لیا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، آئے اب یہ ایک دوسرے مولوی صاحب ہے، یہ امام احمد رضا کی تعریف کچھ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچا، نعیم بخش صاحب نام ہے ان کا، سرکار کے روضے پر پہنچا تو وہاں جا کر میں نے جو سلام پڑھا، وہ سلام کس کا تھا؟ سماعت فرمائے آپ لوگ۔ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو، آخری میری بات تو میرے دوستو، کسی کو برا نہ کہا کرو۔ کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے، سنی باب۔ میں یقین کرو، میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے، ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی، وہ کیا ہوں گے؟ آپ نے سلام پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے ہیں جو کیفیت میری ہوئی ہے وہ کیفیت میری پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ان کے سلام کی یہ شان ہے تو ان کے لیے دعائیں کری انہوں نے امام احمد رضا کے لیے، اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، یعنی اللہ کا ولی مانا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ حق ہے، یہ حق ہے جس کی گواہی دوسرے بھی دیا کرتے ہیں۔ اور یہ چوراہے پر بیٹھنے والے جو کچھ لوگ بھونکتے ہیں نا، برا برا بولتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں آپ لوگ۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیں ایک تیسرے مولوی صاحب، ان کے بارے میں دیکھیں۔ ایسے بات کر رہے ہیں علامہ احمد رضا خان نے تو کیا ہے، در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں میں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھے میں لوگوں، ہر انسان کی
تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کی، سمجھ رہی میں، پڑھنے کی چیز ہے. اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ پاکستان کے ایک مناظر صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلق سے امام احمد رضا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام احمد رضا کی شان یہ ہے کہ امام احمد رضا نے در مختار پر جو ہے تو حاشیہ لکھا ہے اور بڑی شان ان کی بیان کی ہے، اور آپ دیکھ ہی چکے ہیں کتنے اچھے انداز میں، کتنے اچھے القامات کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے. آئیں، یہ بھی ایک مولانا ہے، یہ مولوی صاحب جن کا نام ہے انجینئر علی مرزا. ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کر دیا. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے اظہار کر دیا، جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار. میں نے ایک نعت پڑھی بھی، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے، جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی سکھائے تھے. اینی دفعہ درود پڑھ لو، اینی دفعہ کر لو. تو یعنی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا. تو کمال جناب وہ نعت ہے. اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا، تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق، اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے. پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ جھوم اٹھیں گے. کمال. میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں، میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. وہ سوئی والا وجد نہیں یعنی سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار، کہاں سے شعر کہہ دیا یار، کہاں پہ پہنچا دیا. ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. انجینئر علی مرزا صاحب کو، اب یہ انجینئر علی مرزا صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں نام وہابی نام بابی میں ہوں پکا کتابی. یہ کتابی اپنے آپ کو کہتے ہیں. مولوی انجینئر مرزا علی صاحب ہیں، یہ اپنے آپ کو وہابی بھی نہیں کہتے، دیوبندی بھی نہیں کہتے، کچھ اور بھی نہیں کہتے. لیکن امام احمد رضا کے اشعار کی تعریف جس انداز میں یہ کر رہے ہیں، یہ سبحان اللہ، اس کو میں کیا کہوں گا کہ ایک طرف برائی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف اشعار کی تعریف بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اس طرح کے اشعار کسی نے لکھے ہی نہیں ہوں گے. اور ایک چیز ان کے بیان کے اندر جو پوائنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آخری میں ایک جملہ یہ کہا ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب کے ان اشعار کو میں نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ملایا. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے میرا امام. دیوبندی بریلوی کے نام پر اس ملک کے لوگوں کو لڑائے گا، ہم اس سے ٹکر لیں گے اور کسی قیمت پر ہم لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ہیں. اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے ہم اس کا بھی صفائی دینے کو تیار ہیں. ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اگر وہ ہمیں منظور نہیں کرتے تو بھی، اگر وہ ہمیں منظور نہیں کرتے، ہم سے غصے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم کو ہی دہشت گرد بتانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی مہربانی ہے جمعیت علماء نے دارالعلوم دیوبند نے دہشت گردی کی مخالفت میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے پچھلے 15 سالوں سے. جب لوگ سوچ نہیں سکتے تھے تب جمعیت علماء وہ بات کر رہی تھی. میں کہتا ہوں غلط فہمی دور کر لیجئے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ علماء تیار ہیں نا اس بات کے لیے؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں اگر انہیں قیادت چاہیے تو ہم ان کی قیادت میں بھی ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے
اور سب سے آخر میں مولانا محمود مدنی صاحب، یہاں جو ہندوستان میں بڑے مشہور ہیں اور سیاسی جماعت بھی ہے ان کی، سیاسی طور پر کام بھی کرتے ہیں، مولانا محمود مدنی صاحب وہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوبندیوں اور وہابیوں کے نام پر ایک دوسرے کو لڑوانا نہیں ہے، بے شک نہیں لڑوانا ہے۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں ہمیں دیوبندیوں اور وہابیوں کے نام پر کسی کو نہیں لڑوانا ہے۔ اس ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، دیوبندی وہابی کے نام پر ہرگز نہ لڑے۔ پھر دوسرا جملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی جو بریلوی حضرات ہیں، یعنی امام احمد رضا کے چاہنے والے، وہ ہمارے بھائی، اگرچہ وہ ہمیں برا کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں، ہمیں ہماری غلطی بتائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم سے کیا ہوا ہے، ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور لاسٹ میں انہوں نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ اگر وہ قیادت لینا چاہتے ہیں تو قیادت وہ کریں، ہم ان کی قیادت میں اپنا کام کرنا چاہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں میں ان لوگوں کو کہوں گا جو لوگ امام احمد رضا کو معاذ اللہ کافر تک کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یار یہاں تو قیادت دینے کے لیے تیار ہے تمہارے مولوی، یہاں تو اشعار پڑھ کر کے اشعار کر رہے ہیں تمہارے مولوی، یہاں تو تمہارے مولوی نام بھی بگاڑنے سے منع کر رہے ہیں، اور تم لوگ جو ہے تو امام احمد رضا کی شان میں اس طرح کھلے عام گستاخی کر رہے ہو کہ ان کو کافر کہہ رہے ہو، حالانکہ تمہیں جانتا کون ہے یار؟ تم گلی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تمہیں نہیں جانتے ہوں گے، تم فون پر فون لگا کر کے سنی نوجوان لڑکوں کو کہتے ہو کہ امام احمد رضا کافر ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس پر دلیلیں دینا چاہتے ہو۔ یہاں تو قیادت دینے کے لیے تیار ہے تمہارے مولوی۔ اب ان مولویوں کے بارے میں کیا حکم ہے تمہارا وہ بھی بتا دو۔ برادران ملت اسلامیہ، میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری کوئی جو ہے تو اختلاف نہیں ہے کسی سے بھی، ہم اپنی ذاتی طور پر نہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں نہ کسی سے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے وہ ان گستاخی سے توبہ کریں، آؤ پھر ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی ہو، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اگر توبہ کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر بے شک اس سے لڑائی ہوتی رہے گی، پھر اس کے لیے چاہے دنیا خراب ہو، چاہے کچھ بھی خراب ہو جائے، ہماری آخرت کو ہم ہرگز خراب نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو ہم محمود مدنی صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنے مولویوں سے کہیے کہ اگر مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جن کتابوں پر ہمارے اعتراضات ہیں اور جن کتابوں کے اندر آپ کے مولویوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہے، ان سے توبہ کروا لیں ان کو، اور ان کتابوں کو چھاپنا بند کروا دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد یا رسول اللہ تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔